میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عام دنوں سے ان دنوں کی عظمت کیسی ہے اس کو سمجھانے کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ذی الحجہ کا یہ جو عشرہ ہے 10 دن کا، اس میں ایک دن کا روزہ جو ہے سال بھر کے روزے کے برابر ہے۔ ایک دن کا روزہ سال بھر کے روزے کے برابر ہے ثواب میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، بعض لوگ سوچتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا، ایسا ویسا یہ ہمارا تمہارا معاملہ نہیں ہے، معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ اللہ اگر چاہے تو کسی کو 2 رکعت کا ثواب ہزاروں رکعت کے برابر دے دے، اور کسی کو 1000 رکعتوں کا ثواب اس کی کوتاہی عمل کی وجہ سے بالکل نہ ملے، یہ اس کی مرضی۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دنوں کو برکت ایسی عطا فرمائی ہے، کوئی ان دنوں میں روزہ رکھتا ہے، روزہ نفل ہے، روزہ نفل ہے، ان 10 دنوں میں روزہ رکھا جا سکتا ہے، اور رکھتے بھی ہیں، خواتین رکھتی ہیں، نوجوان رکھتے ہیں الحمدللہ، خیر اپنی اپنی سہولت کے حساب سے۔ نفل کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کرنے سے ثواب ہے، نہیں کرنے سے کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر کوئی نہیں رکھتا تو اس پر کوئی لان تان نہیں ہے، اس پر کوئی ملامت نہیں ہے، اگر کوئی رکھتا ہے تو وہ قابل تعریف ہے، کیونکہ اس نے ان ایام میں زیادہ سے زیادہ برکت کرنے کے لیے محنت کی ہے، کوشش کی ہے، اللہ اس کی کوشش کو قبول فرمائے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت میں کیا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ 10 دنوں میں ایک روزہ اگر رکھا جائے تو ایک روزہ سال کے برابر، ایک روزہ سال کے برابر، ایک روزہ۔ اور اس کے بعد فرمایا قیام، اس کی راتوں کا قیام، کیونکہ نفل عبادتوں میں 2 چیزیں خاص طور پہ، نفل روزہ دن کا ہوتا ہے، نفل عبادت ایسے تو دن کی بھی ہوتی ہے لیکن رات کی نفل عبادت کا اجر و ثواب زیادہ ہے، رات کی نفل عبادت کا اجر و ثواب زیادہ ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ جس عبادت میں بندے کو جتنی زیادہ محنت اور مشقت کرنی پڑتی ہے اتنا زیادہ اس میں ثواب ملتا ہے، اتنا زیادہ اس میں ثواب ملتا ہے۔ دن کے نوافل پڑھنا آسان ہے، رات کی نوافل پڑھنے کے لیے آپ کو نیند سے لڑنا پڑے گا، نیند کو چھوڑنا پڑے گا، اسی لیے اس کا اجر و ثواب بنسبت دن کے نوافل کے زیادہ ہے۔ تو 2 عبادتیں خاص ہیں، اسی لیے کسی بھی اللہ والے کے حوالے سے جب سیرت کی کتابوں میں، سوانے کی کتابوں میں ہم ان کو پڑھتے ہیں، صحابہ تابعین وغیرہ، تو خصوصیت کے ساتھ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے صائم النہاری قائم اللیل، یعنی دن کا روزہ رکھنے والے اور رات کی عبادت کرنے والے، ایسے اکثر اللہ والے گزرے۔ جتنا زیادہ زمانہ نبوت سے دور ہوتا گیا اتنا زیادہ عبادت کے ذوق میں کمی آئی، ورنہ اگر پیچھے ہم جا کے پڑھیں گے تو مستقل طور پہ بہت سے ایسے احباب ہیں، 1 2 نہیں، کئی ایسے نام ہیں جو کثرت سے عبادات کرتے تھے، یہاں تک کہ ہندوستان کے مشہور محدث ہیں عبد الحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ، محدث عبد الحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ، مختلف فنون و فنون میں کیا ہے آپ کے کتابیں موجود ہیں، آج صرف عجم میں نہیں عرب میں بھی آپ کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، اس کے شروحات لکھے جاتے ہیں، آپ نے مستقل ایک کتاب لکھی ہے۔ بعض لوگوں کا ذہن ہے نا کثرت سے عبادت کرنا کیا ہے، بدعت ہے سمجھتے ہیں، نئی چیز ہے، نہیں، آپ نے کتاب لکھی، کثرت سے عبادت کرنا بدعت نہیں ہے، اس میں آپ نے تابعین، تبع تابعین، صحابہ کے حوالے سے کئی افراد کے نام جمع فرمائے، جن میں سے کچھ تو وہ تھے دن بھر میں جن کے نام اعمال میں 1000 نوافل، کچھ ایسے تھے 500 نوافل، کچھ ایسے تھے 400 نوافل کا اہتمام کرتے تھے۔ تو کثرت سے عبادت صحابہ اکرام اور تبع تابعین، سلف صالحین، تابعین اللہ والوں کا وتیرہ رہا ہے، لیکن خاص طور پہ ان ایام میں تھوڑی سی عبادت بھی اللہ تعالیٰ کی یہاں بڑی برکت والی ہو جاتی ہے، اللہ اس کے اجر و ثواب کو بڑھا دیتا ہے۔ تو آپ دیکھیں اسی ترمذی کی حدیث پاک میں کیا فرمایا، روزہ 1 دن کا رکھو، اللہ سال بھر کے روزے کا ثواب عطا فرمائے، 1 دن کا روزہ۔ اور اگر قیام کیا جائے تو 1 رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ لیلۃ القدر کا قیام کیا ہے، 1000 مہینوں سے بہتر، ایسے قیام کے برابر ہے 1 رات کا قیام۔ تو مطلب جیسے لیلۃ القدر کو عظمت ہے ایسے ہی عشر ذی الحجہ کی راتوں کو عظمت ہے۔ اسی لیے بزرگان دین نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں اگر زیادہ عبادت بھی نہ ہو سکے تو کم از کم عشاء اور عشاء کے سنت و نوافل کے ساتھ ساتھ ان ایام میں 4 6 8 اضافہ کیا ہے نوافل کا اہتمام کریں، تاکہ
ہمارا نام بھی ان برکت والے دنوں میں عبادت کرنے والوں میں شامل ہو جائے، نوافل کا اہتمام کرنے والوں میں شامل ہو جائے۔ تو یہ حدیث پاک سمجھاتی ہے کہ بھئی یہ 10 دن جو ہیں عام دنوں کے مقابل میں زیادہ برکت والے ہیں۔